بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قسم ہے زمانے کی، ہر انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو مومن ہوئے، ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے اور وہ حق کی تلقین کرتے رہے اور ایک دوسرے کو صبر کا تعلیمی حکم دیتے رہے. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ نے یہ جو زندگی ہمیں عطا کی ہے، اس کے منافع یا اس سے نفع حاصل کرنے، اس سے خسارہ حاصل کرنے کا جو مفہوم ہے وہ کسی کاروباری سے سیکھا جا سکتا ہے یا کسی تجارت کی نوعیت کو دیکھ کر سمجھ میں آ سکتی ہے بات کہ خسارہ کس کو کہتے ہیں اور منافع کس کو کہتے ہیں. جب کوئی شخص کاروبار کرتا ہے تو ایک اس کا راس المال ہوتا ہے، کیپٹل ہوتا ہے، اصل زر ہوتا ہے. اس اصل زر سے جب وہ فروخت کرتا ہے، اس کو اصل زر کو فروخت کرتا ہے، تو جب اس کے نتیجے میں جو حاصل ہونے والی رقم ہے اس کے لگے ہوئے سرمایہ سے زیادہ ہو جائے تو یہ منافع ہے، اگر اس سے کم ہو جائے تو یہ خسارہ. لہذا کوئی بھی شخص کاروبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا جس میں اس کو معلوم ہو کہ اس میں تو خسارہ ہے. ہر آدمی پہلے سوچتا ہے کہ میرا منافع کیسے ہوگا، اور جب تک اس کو منافع کی توقع نہ ہو کوئی شخص کاروبار نہیں کرتا. اور سب سے جو بنیادی چیز ہوتی ہے وہ راس المال کا تحفظ ہوتا ہے. اگر راس المال کا تحفظ نہ ہو، اس کی حفاظت نہ ہو تو منافع کا تو سوال ہی نہ کرے. تو کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں کہ جس کا راس المال ہی اس کے ہاتھوں سے نکلا جا رہا، اس کے ہاتھ میں نہیں، وہ روک ہی نہیں سکتا اپنے راس المال. منافع کمانا تو دور کی بات، اس سے فائدہ حاصل کرنا یا اصل زر سے زائد رقم وصول کرنا، کوئی چیز لینا، یہ تو اور بات ہے. اس کو آپ یعنی اگر اصل زر ہی اس کے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہو تو پھر اس کے خسارے کے یقینی ہونے میں کیا شک باقی رہتا. اس کو آپ برف بیچنے والے کا جو پھٹا ہوتا ہے، آج کل پتہ نہیں ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، کیا گئے ہر جگہ پہ برف کے پھٹے کم ہوتے ہیں. تو برف بیچنے والا جب وہ برف خرید کے لا کے اپنے پھٹے پہ رکھ دیتا ہے تو خاص وقت تک اگر وہ برف بک گئی تو بک گئی، مگر نہ اس کا اصل زر. اور جب وہ اس کا اصل زر اور راس المال لمحہ لمحہ پگھل رہا ہوتا ہے تو آپ ذرا دیکھیں اس کے دل پہ کیا بیت رہی ہوتی ہے. کہ وہ اس کی خواہش ہی ہوتی ہے کہ جلد از جلد اس راس المال کے پگھل جانے سے قبل یہ بک جائے. لہذا وہ کبھی اس کے اوپر بوریاں ڈالتا ہے، کبھی وہ کسی چیز میں لپیٹتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے، پھر آواز لگاتا ہے کہ لوگوں جلدی لے جاؤ. اور اس کا راس المال لمحہ لمحہ، گھڑی گھڑی، ہر سیکنڈ میں ضائع ہوتا چلا جا رہا ہے. یہی حال ہر انسان کا. یہ صرف
برف بیچنے والے کا حال نہیں. ہر انسان کا اللہ کریم فرماتے ہیں والعصر زمانے کی قسم. زمان راس المال ہے, وقت راس المال ہے, اور وہ ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے. ان الانسان لفی خسر, جس کے ہاتھ سے اصل زر نکلتا جا رہا ہو اس کے خسارے میں ہونے کا اور یقینی خسارے کا شک کیا باقی رہ جاتا ہے کہ ہر انسان ہی خسارے. ان الانسان لفی خسر. اور وہ لمحہ لمحہ ہمارے ہاتھوں سے ہمارا اصل زر نکلتا, اور اصل زر ہے کیا؟ والعصر. اس دھرتی کو, اس پوری کائنات کو جب ہم ڈسکس کرتے ہیں, اس کو اینالائز کرتے ہیں, جب اس کا ایک تجزیہ کرتے ہیں, تو کائنات جب وجود پذیر ہوئی ہے تو دو چیزیں ہیں, ایک زمان ہے, ایک مکان ہے. مکان ہر ٹھوس چیز کو کہتے ہیں, ہر جگہ کا درمیانی فاصلہ, ہر چیز کا جو درمیانی فاصلہ ہوتا ہے اس کی نوعیتیں مختلف ہو سکتی ہیں, لیکن ایک مکان ہے جو ٹھوس چیزوں سے تعلق رکھتا ہے, اور ایک زمان ہے جو گھڑی کی ٹک ٹک کے ساتھ ہر لمحہ ہمارے ہاتھوں سے نکلتا ہے. یہ زمان, اس میں ماضی بھی ہے, اس میں حال بھی ہے, اس میں مستقبل بھی ہے. مستقبل بھی آیا ہے, ماضی گزر گیا, ہمارے ہاتھ میں صرف حال ہے. اور وہ حال کتنی دیر کے لیے؟ گھڑی جب ٹک کرتی ہے تو وہ جو ایک سیکنڈ ہے صرف وہی حال ہے, بلکہ ایک سیکنڈ کا بھی کچھ حصہ حال ہے. جب وہ ٹک ہو گئی تو وہ ماضی بن گیا, مستقبل ابھی آیا نہیں. کیا معلوم اگلی ٹک ہونے سے پہلے ہماری سانس رک جائے. اللہ پر ایک یونانی فلسفی ہے ہیراکلیتوس, وہ کہتا ہے اس دنیا میں ہر چیز ہر لمحہ تغیر پذیر ہے. وہ کہتا ہے کہ ٹھوس چیزیں ہمیں قائم نظر آتی ہیں, قائم کے ساتھ وہ بھی ہر لمحہ تغیر پذیر ہے, اس کے اندر بھی تبدیلی واقع ہوگی. کوئی چیز ایک لمحے کے لیے نہیں ہے. اس نے کائنات کا بنیادی عنصر آگ کو قرار دیا, اس لیے کہ آگ کے اندر سب سے زیادہ تغیر, اور جہاں آگ لگتی ہے سب سے زیادہ تغیر پیدا کرتی ہے. لہذا وہ کہتا ہے پورے کائنات میں, خیر اس کا ایک فلسفہ, اور وہ کہتا ہے کہ یوں ہر لمحہ تغیر ہے, بلکہ ایک لمحے کے ایک حصے میں بھی تبدیلی کا عمل جاری رہتا ہے. اور وہ مثال دیتا ہے ندی کے پانی کی. اب پہاڑی ندی کا پانی جب وہ بہت بلندی سے نیچے کی طرف سفر کر رہا ہے, آپ اس کے کنارے کھڑے ہیں, اگر آپ اس پانی سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں, اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کے پاس ایک لمحہ ہے. وہ لمحہ جس لمحے وہ پانی آپ کے سامنے سے گزر رہا ہے, اور جب وہ گزر گیا تو وہ ماضی کا حصہ بن گیا. ایک دفعہ وہ گزر گیا, آپ دوبارہ کبھی اس سے استفادہ نہیں کر سکتے. اور آنے والا کب آ رہا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ جو آنے والا پانی ہے جو اوپر سے نیچے آ رہا ہے اس کے آپ تک پہنچنے سے پہلے آپ ہی نہ رہے. لہذا وہ لمحہ بہت اہم ہے جو ہمارے سامنے کی زندگی ہے. ایک ایک لمحہ وہ اس قدر اہم ہے کہ فائدہ, منافع اور خسارہ اسی کے اوپر سارا کا سارا ہے. اس لیے فرمایا والعصر, زمانے کی قسم ہے, ان الانسان لفی خسر, ہر انسان ہی خسارہ. کیوں؟ اس لیے خسارے میں ہے کہ اس کا راس المال ضائع ہو رہا ہے. لمحہ لمحہ اس کی زندگی ختم ہو رہی, اس کو احساس ہی نہیں ہے کہ میری زندگی ختم ہو رہی. اور قیامت والے دن اللہ کریم نے سورہ فاطر کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت والے دن مجرموں سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا اولم نعمرکم, میں نے کیا تمہیں عمر نہیں دی؟ بتاؤ, راس المال نہیں ملا تھا. اولم نعمرکم, میں نے تمہیں عمر نہیں دی. ما یقل
يتذكر فيه من تذكر وجاءه النذير. اللہ عمر اس لیے دی تھی کہ جو اس راس المال کی حقیقت کو سمجھنا چاہتا وہ سمجھ جاتا. ما يتذكر فيه من تذكر، جس نے سمجھنا تھا وہ سمجھ جاتا کہ کتنی قیمتی زندگی اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے، ایک ایک لمحہ کتنا قیمتی ہے. میں اگر اس کو گزار بیٹھا تو میرے ساتھ کیا ہوگا. اور گھاٹا اور خسارہ جب قرآن کہتا ہے ان الانسان لفی خسر، ہر انسان ہی خسارے میں ہے. اس کے اعتبار سے والعصر زمن، اس کو بعض لوگوں نے والعصر کا ترجمہ کیا ہے وقت عصر، عصر کے وقت کی قسم، نماز عصر کے وقت کی قسم. ہو سکتا ہے، لیکن جب عصر کی نماز کا وقت ہے تو اس کی مناسبت بھی اپنے ہاتھوں سے سرمایہ بگڑ جانے کے ساتھ ہے کہ جب عصر کا وقت ہوتا ہے تو دن بہت قریب آتا ہے، دن ختم ہو رہا ہوتا ہے، سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، اور بس اس وقت بہت تھوڑا وقت باقی رہتا ہے کہ اس کے بعد سورج ہاتھ سے نکل جاتا ہے، روشنی ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد اندھیرا چھا جاتا ہے. اور دونوں صورتوں میں خسارے کا تعلق ہے زمان سے. ہمارا راس المال کیا ہے وہ زمان. اسی لیے بخاری شریف میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں جس میں سے لوگوں کی اکثریت خسارے میں. راس المال کا تحفظ نہیں کر سکتے، منافع لینا تو دور کی بات. یعنی ایک کیپٹل ہے آپ کا، وہ آپ کو دماغ اگر آپ نے برابری میں نہیں رہ گئے تو خسارہ تو نہیں ہے نا. منافع لینا تو دور کی بات ہے. مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ لوگوں کی اکثریت اس کے بارے میں خسارہ گھاٹے میں ہے. جب ڈیل ہوتی ہے تو اس میں گھاٹا، جب بھی اکثریت لوگوں کی اس میں گھاٹا. کون کون سی؟ اللہ فرمایا الصحت والفراغ، ایک تندرستی اور ایک فرصت. الصحت والفراغ، صحت ہو انسان منافع نہ کما سکے، اور فرصت ہو اور انسان منافع نہ کما سکے تو اس کا مطلب وہ تو گھاٹے میں رہا، وہ تو اصل در ضائع ہو گیا اس کا. اور اصل در ضائع کیسے ہوتا ہے؟ صرف فضول کاموں میں ضائع نہیں ہوتا، صرف فضول کاموں میں اور گناہ کے کاموں میں ضائع نہیں ہوتا. یہ جو ضائع ہوتا ہے یہ جائز کاموں میں بھی ضائع ہوتا ہے. بات سمجھے نا، جس نے فضول کام کیے، گناہ کیے، وہ تو ہے فساد، وہ تو گویا اس نے پیسے ضائع کر دیا. اور جس شخص نے جائز کام کیے، مناسب گزاری، جائز کام کرتا ہے، گناہ کا کام نہیں کرتا، جائز کام کرتا، اس نے کیا کمایا؟ کمائی تو کوئی نہیں. اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. دیکھو تو صحیح، توجہ کرو آگے کیا بھیجا ہے. جائز کاموں میں بھی زندگی گزر گئی، ناجائز میں گزری تو نہیں خسارہ. اگر جائز کاموں میں بھی زندگی گزاری تو آپ نے کچھ نہیں بھیجا، وہ تو زیادہ زیادہ برابر میں رہا. مستحبات میں، پسندیدہ کاموں میں، چھوٹے چھوٹے جائز کاموں میں، مباح کاموں میں زندگی گزاری، لیکن اس نے آگے بڑھ کر نیکی کرنے کی کوشش نہیں کی، لہذا اس نے آگے تو بھیجا ہی کچھ نہیں. کوئی چیز ایسی تو ہے ہی نہیں جو آخرت کے لیے بچی ہو. اس نے تو زندگی گزاری زندگی گزارنے کے لیے. اگر گناہوں میں گزری تو ہے ہی نقصان، اور اگر جائز کاموں میں بھی گزری ہے تو خسارہ ہے، گناہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آگے کچھ نہیں بھیجا، آخرت اس نے قرآن پہ چڑھ دی. اس لیے آپ کو کافر نظر آتے ہیں. کفار نیکیاں کرتے ہیں، کفار بڑے بڑے نیکیوں کے کام کرتے ہیں، لیکن وہ کس لیے کرتے ہیں؟ وہ آخرت کے لیے نہیں کرتے، وہ صرف اس دنیا کے لیے. آخرت ان کے پروگرام میں شامل ہی نہیں ہے. تو جس کے پروگرام میں آخرت شامل نہیں، اس کی تو زندگی ضائع ہو گئی. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہ تعالیٰ کی آخرت کو ان کی نیکیوں کا بدلہ دنیا میں دے گا. جو جس نیکی کے یہی بدلہ مل جاتا ہے. اور جب وہ مرتا ہے تو اس کے کھاتے میں ایک بھی نیکی باقی نہیں. فوراً کھاتا صاف گھاٹا ہے ایسا ان انسان. اور یہ جو لمحہ لمحہ گزرتی زندگی ہے یہ بہت تھوڑا یعنی ماضی حال مستقبل لمبا وقت ہے. اس میں بہت تھوڑی چیز ہے جو ہمارے سامنے جو ہمارے ہاتھ میں ہے وہ 1 سیکنڈ ہے. یہ 1 سیکنڈ کا بھی تھوڑا سا ہم سمجھتے ہیں سالوں پڑے, ہم سمجھتے ہیں زندگی پڑی ہے کچھ نہیں. اور پھر جیسے جیسے قیامت قریب آ رہی ہے وقت کے اندر ویسے ہی بے برکتی ہو رہی ہے. یہ بھی ترمذی شریف کی حدیث ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة, قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتی یتقارب الزمان, یہاں تک کہ زمانہ قریب ہو جائے. یعنی وقت کے اندر جو ایکسپینشن کی جو پھیلا ہوا زمانہ ہے وہ قریب ہو جائے. اس کا مطلب ہے کہ ہم جو کہتے ہیں نا کہ وقت میں برکت نہیں رہی, یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہمارے اعمال کی وجہ سے برکت نہیں ہے, بلکہ زمانے کی نوعیت بھی تبدیل ہو گئی ہے. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تقوم الساعة, قیامت قائم نہیں ہوگی. اس قرب قیامت کے آگے کیا ہوگا حتی یتقارب الزمان, وقت بالکل قریب قریب ہو جائے. اور قریب کی پھر آپ نے بتایا تھا آپ فرمایا فتکون السنة كالشهر, سال یوں گزرے گا جیسے ایک مہینہ. اب وقت سکڑ گیا, سال ایسے گزرے گا جیسے مہینہ گزر گیا. والشهر فتكون الشهر كالجمعة, اور ایک مہینہ ایسے گزرے گا جیسے ایک ہفتہ گزر گیا. اللہ اکبر. والجمعة كالساعة, اور ایک ہفتہ ایسے گزرے گا جیسے ایک گھنٹہ گزرے گا. یعنی ایسی تیزی آ گئی زمانے کے اندر, یہ تقارب الزمان ہو گیا. اور وہ جو پہلے ہی بہت کم ہمارے پاس مارجن تھا اس راحت مال سے استفادہ کرنے کا, وہ مارجن اور کم. اور فرمایا وہ جو گھنٹہ ہے وہ تو اس طرح گزرے گا, سال مہینے کی طرح گزرے گا, مہینہ ہفتے کی طرح گزرے گا, ہفتہ دن کی طرح گزرے گا, اور دن گھنٹے کی طرح گزرے گا, اور گھنٹہ تو یوں گزرے گا کالزرمۃ بالنار, جیسے آگ کی چنگاری یوں بھڑکی اور بجھی. یعنی ایک لمحے میں گھنٹہ گزرنے کو نہیں چلتا, چند گھنٹے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ ایک تو بے برکتی وہ ہے نا جو ہمارے آپ ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں یا سوشل میڈیا پہ بیٹھتے ہیں, یہ موبائل ہاتھ میں آپ کو ٹی وی پہ بیٹھنے کی ضرورت نہیں. ٹی وی جب نیا نیا آیا تھا تو اور اس وقت اس میں بہت سارے سیٹلائٹ چینل آئے تھے, اس وقت ہم کہتے تھے کہ جس ٹی وی پر 100 چینل چل رہے ہیں اس پہ آپ صرف 1 منٹ دیکھتے جائیں اس پہ کیا آ رہا ہے, دیکھیں کچھ بھی نہ, صرف پتا کرتے جائیں کہ کس چینل میں کیا آ رہا ہے. 1 منٹ آپ لگاتے جائیں تو 100 منٹ تو گئے. 100 چینل پہ آپ نے دیکھنا کہ کیا آ رہا ہے, 1 منٹ دیکھتے جائیں. دلچسپی کسی میں بھی نہیں ہے, بس ایسے ہی کوئی دلچسپی کی چیز شاید مل جائے تو 100 چینل صرف چیک کرنے پہ 100 منٹ تو گئے. یہی حال آج کل سوشل میڈیا کا. بس وہ آپ کسی سے پوچھیں کیا کر رہے ہیں, بس ایسے موبائل پہ بیٹھا کیا ہو رہا ہے, بس ایسے اسکرولنگ کر رہا ہوں, سوشل میڈیا دیکھ رہا ہوں, واٹس ایپ پہ میسج دیکھ رہا ہوں, فیس بک دیکھ رہا ہوں, ٹویٹر دیکھ رہا ہوں, بس دیکھ رہا ہوں. یہ ایسا کوئی شیطانی آلہ ہمارے خسارے میں اضافہ کرنے کے لیے, اور یہ پہلے ہی تو خسارے میں ہے. اور جو قیامت والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں آدم کے قدم اللہ کے دربار سے ہل نہیں سکیں گے جب تک وہ 5 سوالوں کا جواب دیں. اس میں جو 2 سوال ہیں نا
وہ عمر کے بارے میں، اسی رات المال کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا فی عمرہ فیما افنیٰ، عمر کہاں ضائع کی، وعن شبابہ، اور عمر کا وہ حصہ، حالانکہ شباب بھی عمر میں جاتے رہتے ہیں، وعن شبابہ، وہ شباب جوانی، فیما افنیٰ، وہ کہاں ضائع کی، وہ کہاں فنا کر دی، وہ کہاں تباہ کرتی جب صلاحیتیں عروج پر تھی، اور وہ بھی ضائع کرتی، کہاں لگے رہے۔ ہم اگر اللہ تعالیٰ کو یہ جواب دیں، یا اللہ میں تو موبائل پہ بیٹھا کرتا تھا، یا اللہ میں تو سوشل میڈیا پہ ذرا چیک کیا کرتا تھا خبریں کیسی ہیں، چیک کرتے کرتے کئی گھنٹے گزر جاتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور زندگی ہاتھ سے نکلی جا رہی، لمحہ لمحہ ہاتھ سے کھسکتی جا رہی، کسی کو احساس ہی نہیں۔ یہی بات اللہ کی فرماتے ہیں ان الانسان لفی خسر، ہر انسان خسارہ، کیوں؟ اس کا راس و مال تو اس کی عمر ہے، اس کی زندگی ہے، اس کا راس و مال۔ تو ذرا آج سے کیلکولیٹ کرنا شروع کر دیں، آج سے کیلکولیشن شروع، کہ میں نے اپنے ایک لمحے سے کیا فائدہ اٹھایا۔